ڈاکٹر صاحب ہم نے کافی باتیں کی ہیں اور آپ کی کافی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. اوور آل جو زرعی ادویات کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور آج کے حالات میں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس حوالے سے آپ نے بڑی اچھی باتیں ڈسکس کی ہیں اور یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جو زرعی ادویات کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ غور کریں گے اور اس لحاظ سے جو بھی اقدامات اٹھانے والے ہیں وہ اٹھائیں گے اور انہیں اٹھانے بھی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے جس کو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں وہ کراچی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیسٹی سائڈ کی رجسٹریشن کو ڈیل کرتا ہے. صاف ظاہر ہے جب رجسٹریشن کرنی ہے تو انہوں نے اس پروڈکٹ کی کوالٹی، اس کی فارمولیشن کوالٹی، اس کی اسٹوریج اسٹیبلٹی، ساری چیزوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی ان کے ایک لازمی حصہ ہے رجسٹریشن کے حوالے سے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈی پی پی کے پاس تو اپنی کوئی اچھی لیب ہی نہیں ہے اور نہ وہ کوئی لیب اسٹیبلش کر پائے ہیں ابھی تک. اتنا عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے کوئی لیب اسٹیبلش نہیں کی، نہ وہ کر پائے ہیں. پھر نہ انہوں نے کسی اور لیب کے ساتھ کوئی اس قسم کا کوآرڈینیشن ڈیولپ کیا ہے کہ جو اس میں ایک کلیدی رول ادا کر سکے. حالانکہ یہ انڈسٹری کے لیے اور ڈپارٹمنٹ کے اپنے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک جو بہترین قسم کی لیب ہونی چاہیے، آئی ایس او سرٹیفائیڈ ہو، جی ایل پی سرٹیفائیڈ لیب ہو. اب دنیا میں ڈیٹا تو چلتا ہے جی ایل پی کا، جی ایل پی کا ڈیٹا چلتا ہے اور افسوس یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ڈی پی پی کے پاس تو شاید آئی ایس او سرٹیفائیڈ بھی لیب نہیں ہے، جی ایل پی تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں تو اس بارے میں بات ذرا آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. پھر وہی بات کرتا ہوں، کیا کیا سنو گے، کیا کیا سنو گے. بات یہ ہے کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنو گے. میں کیونکہ وہاں بہت خاک ڈی پی پی کی خاک ہم نے 15-16 سال چھانی ہے. تو اب کیا کہیں، وہاں جو ان کی لیبارٹری میں نے دیکھی ہے، اگر آپ بھی اسی حالت میں ہے، بلکہ آپ بتا رہے ہیں اس سے بھی بری حالت میں ہے، تو اس کو تو لیبارٹری کہنا بھی مثل میں زیادتی ہے. آپ آئی ایس او کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کسی لیول سے بھی کسی لیول پہ بھی اس کو نہیں کیا جا سکتا. آپ کی بات صحیح ہے، صحیح. تو جب ان کا اپنا دیکھیں، کسی بھی آج کل ماڈرن دور ہے، بلکہ بڑے عرصے سے ماڈرن دور ہے، اس سے بھی ہم آگے نکل رہے ہیں. اب تو ڈیجیٹل دور ہے، اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں. تو ہم تو وہی بات یہ ہے کہ کسی بھی، اب میں پلانٹ پروڈکشن سے حوالے سے بات کروں گا کہ فار اینی ساؤنڈ فوٹڈ پلانٹ پروڈکشن اسٹریٹجی آف دی کنٹری، اس میں لیبس کا کلیدی رول ہے. کیونکہ وی آر ڈیلنگ ود کیمیکلس، پیسٹیسائڈ، اور جب کیمیکل کو آپ کسی بھی کیمیکل کو کسی بھی انوائرمنٹ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، لانچ کرتے ہیں، اس کی ہر پہلو سے جانچ پڑتال ہونی ضروری ہے. اس کی نہ صرف یہ نہیں کہ وہ کیڑا مار دیا، کیڑا مارنے کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا مار دیا، آپ نے بینیفیشیز کتنے مار دیے، آپ نے انوائرمنٹ کو کیا نقصان پہنچایا، آپ نے ایکو سسٹم کو کیا نقصان. ایکو سسٹم از ویری ولنریبل. ایکو سسٹم کا ڈیمیج دوبارہ ریپیئر اگر شروع بھی کر دیں تو دہائیوں کے بعد ہوتا ہے، جا کے ڈیمیج ریپیئر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی پراپر مطلب وہ لیب تو اس کو لیب کہنا ہی پتہ نہیں زیادتی ہے، کوئی پراپر لیب ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے لیب آپ کے پاس پراپر، لیکن دیر آر لیبز اراؤنڈ ان دس کنٹری جو کہ بہت اچھی لیبس ہیں. آئی ایس او کیا، جی ایل پی سرٹیفائڈ لیبس بھی ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے افیلیشن ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے جی.
جو آپ کام نہیں کر سکتے اسے کرا لیں. دنیا جہان میں سارے کام کوئی بھی ادارہ خود نہیں کرتا, تھرڈ پارٹی سے کروا لیتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں کرواتے؟ دھڑا دھڑ پیسٹیسائڈ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں وداؤٹ اینی پراپر ٹیسٹنگ, وہ لانچ کیے جا رہے ہیں, ملک میں پھینکے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں تو پیسٹیسائڈ رجسٹریشن کے لیے جو بھی ڈیٹا استعمال ہوتا ہے نا جی, وہ جی ایل پی کا ڈیٹا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, جی ایل پی کا. اور پاکستان میں اگر میں بات کروں تو یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر قانون سازی کی گئی تو اس میں ISO 17025 سرٹیفائڈ لیب کا ڈیٹا ایکسیپٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. اور ISO 17025 کا جو ڈیٹا ہے یہ تو صرف کیمیکل انالیسس کا ہوتا ہے. اب ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اس ISO 17025 کا جو ڈیٹا ہے اس میں وہ ٹاکسیکولوجی کا ڈیٹا, ریزیڈیو کا ڈیٹا بھی رجسٹریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہم اپنے آپ کو ڈاج کر رہے ہیں, میرے خیال میں تو ہم اپنے آپ کو مطلب ایک دھوکہ دینے والی بات ہے. اور اگر میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کروں کہ جس ڈیٹے کی بیس پہ پاکستان میں زرعی ادویات رجسٹر ہو رہی ہیں, اس ڈیٹے کے بیس پہ افغانستان میں بھی کوئی دوائی رجسٹر نہیں ہو سکتی پاکستان سے. تو یہ لیول ہے. باقی چائنا یا یورپ یا مڈل ایسٹ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ یہاں سے زرعی ادویات کی ایکسپورٹ کرنے میں میرے خیال میں بہت بڑا رکاوٹ ہے کہ ہم پراپر ڈیٹا ہی نہیں جنریٹ کر رہے اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم اپنے آپ کو صرف پلانٹ پروٹیکشن کے شعبے میں دھوکہ نہیں دے رہے, بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, بہت سی جگہوں پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنی انڈسٹری کو ہینڈی کیپ کر رہے ہیں, قسم ہینڈی کیپ کر رہے ہیں. ہماری انڈسٹری میں جو پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وی مسٹ جنریٹ پراپر ڈیٹا ایکسیپٹیبل انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے جی. اور تبھی ہم جو ہماری اتنی ڈیولپڈ فارمولیشن انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گی, جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا بڑی ساؤنڈ فوٹنگ کے اوپر ہے, سائنٹیفکلی ساؤنڈ فوٹنگ کے اوپر ہے, ڈیٹا انالیسس صحیح ہو رہا ہے, جی ایل پی سرٹیفائڈ. جبکہ پاکستان میں موجود ہے 2-3 لیب جو جی ایل پی سرٹیفائڈ ہے. وائی ڈونٹ وی یوٹیلائز دیٹ؟ ڈاکٹر صاحب جو اصل میں جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ نہیں ہے, اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی جو جی ایل پی لیب کو سرٹیفائی کرے, جی ایل پی لیب کی سرٹیفکیشن کرے. چلے اگر پاکستان میں نہیں ہے تو انٹرنیشنلی تو ہے نا جی, ان کو ان کی مطلب سروسز لی جا سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں تو میرے خیال میں کوئی جی ایل پی لیب نہیں ہے, کوئی سرٹیفائڈ لیب نہیں ہے. ابھی کیپیبلٹی ہے, لیبز کیپیبلٹی رکھتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. جب ان لیب سے بات ہوتی ہے کہ آپ نے جی ایل پی سرٹیفکیشن کیوں نہیں لی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی باڈی نہیں ایگزسٹ کرتی. تو یہ اور بڑا ظلم نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جی ایل پی لیب سرٹیفکیشن کے لیے کوئی باڈی نہیں ایگزسٹ کرتی, اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. لیکن بہت سارے ادارے اس طرح کی سرٹیفکیشن کے لیے انٹرنیشنل ایجنسی سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کی سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے, وہ آ کے وزٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور if it is up to the level they certify it, and then they should on parallel basis they should try to develop an authority in Pakistan. تو مختصراً ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ISO 1705 کا جو تیار کردہ ڈیٹا ہے, خواہ وہ ریزیڈیو کے حوالے سے یا ٹاکسیسٹی کے حوالے سے, اس ڈیٹے کے بیس پہ پاکستان سے کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا, کوئی پیسٹیسائڈ ایکسپورٹ نہیں ہوگی, کوئی امپورٹنٹ کنٹری ایکسپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ بہت ساری کمپنیوں بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جو فارمولیشن بھی کر رہی ہیں, اینڈ آئی ہرڈ کہ 1-2 کمپنیوں کے پاس شاید کیپیبلٹی ہے ٹو بیسک مینوفیکچرنگ کی بھی ہے. لیکن یہ ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. یہ ہمارا رجسٹری سسٹم جو موجودہ ہے یہ پیسٹیسائڈ ایکسپورٹ کو الاؤ نہیں کرے گا, ایکسپورٹ نہیں کرے گا. آئی تھنک دیٹ از یو سی ڈپارٹمنٹ آف پروٹیکشن میں بہت زیادہ
ریفارم کی ضرورت ہے. اور ڈپارٹمنٹ پلان پروڈکشن نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی ایسا ایکٹ پاس کروائیں, کوئی ایسا کوئی پریزنٹ کریں اسمبلی میں کہ یہ قانون سازی کی جائے جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس قانون سازی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ لیگنگ بیہائنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈی پی پی کی تو بات کر رہے ہیں کہ ڈی پی پی نہیں, لیکن انڈسٹری نے بھی تو اس بارے میں کوئی پازیٹیو اسٹیپ نہیں نہ لیے. حالانکہ انڈسٹری کو جو لوکل فارمولیشن کر رہے ہیں وہ صرف لوکل کنزمپشن کے لیے تو نہیں کرنی چاہیے, ان کو ایکسپورٹ کا بھی سوچنا چاہیے, پوری دنیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے. I think they are in comfort zone. Industry جو ہماری ہے they are in comfort zone. They are making, you see, enough money and they are happy with it. تو جب آپ ہیپی ہیں, میں نے دیکھا ہے کچھ لیبس میں نے بھی وزٹ کی ہیں, اچھی لیبس بنائی ہوئی ہیں, اچھی لیبس بنائی ہوئی ہیں, اور اسٹاف بھی ان کے پاس کمپیٹنٹ ہے جو لیبس کو رن کر رہا ہے. لیکن جب ان کی ایکریڈیشن ہی نہیں ہے صحیح تو پھر لیکن بہرحال انڈسٹری اگر ایکسپورٹ پہ جاتی ہے تو اس میں بھی ارننگ بہتر ہو جائے گی. یہی ہے نا, پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا جی, پاکستان بھی اس سے کچھ اچھا بینیفٹ لے سکے گا. اور بہت پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا. دیکھیں پیسٹی سائڈ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایکسپورٹ کا پوٹینشیل نہیں ہے, لیکن اب تو دنیا نے آہستہ آہستہ بایولوجیکل اس کی طرف شفٹ ہو جانا ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یورپ میں تو اکثر پیسٹیسائڈ مینوفیکچرنگ اور فارمولیشن فیسلٹیز بند ہو رہی ہیں, بہت ساری بند ہو چکی ہیں, کیونکہ وہ ان کے لائسنس ہی رینیو نہیں کر رہے, انوائرمنٹلی دے آر ناٹ ویری گڈ انڈسٹری. تو اس چیز سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یورپ میں انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. انڈیا اینڈ چائنا آر ناؤ دی میجر پروڈیوسرز آف any type of chemical, not just pesticides. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مارکیٹ بہت ساری پڑی ہے, افریقہ پورا کھلا پڑا ہے, تو وہاں جا کے اپنا بزنس اسٹیبلش کریں, ایکسپورٹ کریں. ٹھیک بالکل صحیح آپ کی بات.